السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو القاسم طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معجم اوسط میں اور دیگر محدثین اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، من قال جزا اللہ عنا سیدنا محمدا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اتعب السبعین کاتبا الف صباح۔ آقا فرماتے ہیں جس کسی نے کہا کہ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ، اللہ جزا دے ہماری طرف سے ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا جس کے آپ اہل ہیں۔ روایات کے الفاظ میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلہ کا لفظ ہے، بعض روایات میں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ کا لفظ ہے۔ بہرحال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، تقدم و تأخر کا اختلاف روایات میں ہے، معنی تو بدلتا نہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، سرکار فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ جزا دے، اللہ ثواب دے ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا وہ ثواب جس کے آپ حقدار ہیں، ایسی دعا ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم حضور کے جیسے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، رفیع الدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ حافظ صاحب کو وہ جزا دے جس کے آپ حقدار ہیں۔ اگر یہ کہیں گے تو میں بری جزا کا حقدار ہو سکتا ہوں، مجھ سے ظلم ہو سکتا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیع الدین کو وہ جزا دے جس کے حقدار رفیع الدین ہیں، تو رفیع الدین سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے جس کے وہ حقدار ہیں وہ جزا دے تو سزا ہو یہ بھی ممکن ہے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی کبھی یہ دعا بد دعا ہو سکتی ہے۔ جس جزا کا تو حقدار ہے اللہ وہ جزا تجھے دے، ہم بولیں گے اور سامنے والا زانی ہے، چور ہے، قاتل ہے، جھوٹا ہے، غیبتی ہے، آپ کا جو ساتھی ہے جس کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں جزاک اللہ عنی ما انت اہلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں میری طرف سے وہ جزا دے جس کے آپ اہل ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ ظالم رہیں گے تو ظالم کس جزا کا حقدار ہے؟ سزا کا حقدار ہے، عذاب کا حقدار ہے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں احتمال ہے۔ ہم اس لیے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اچھی جزا دے۔ ہمارے لیے ہم کیا بول لیں گے؟ جزاک اللہ خیرن، جزا اللہ انی رفیع الدین خیرا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے رفیع الدین کو جزائے خیر دے، اچھی جزا دے، جو جس جزا کے وہ حقدار ہیں ایسا نہیں کہتے، کیونکہ یہاں احتمال ہے، ہم نیک بھی رہ سکتے، گناہگار بھی رہ سکتے۔ ایسی دعا ایسا لفظ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں جو خیر ہی کے حقدار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا درجہ ہے، پھر تمام محفوظین کا درجہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ جزا دے جس کے آپ حقدار ہیں، تو وہی ہوگا جو بھلا ہے، کیونکہ آپ بھلی جزا ہی کے حقدار ہیں۔
حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کرے کوئی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے فاروق اعظم کو وہ جزا دے جس کے آپ اہل ہیں، تو یہ دعا ہی ہوگی، کیونکہ فاروق اعظم اس خیر ہی کے حقدار ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے لیے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے کوئی یہ لفظ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے مولا علی مشکل کشا کو، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جزا دے جس کے آپ اہل ہیں، ان کے لیے دعائے خیر ہی ہوگی، کیونکہ خیر ہی کے وہ حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ مگر ہم آپس میں ایسی دعا ایسا نہیں کر سکتے جس کے آپ اہل ہیں، کیونکہ اندیشہ ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے امید ہے، میں ان کو بھلا سمجھتا ہوں، بھلا آدمی سمجھتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ جزا دے جس کے آپ حقدار ہیں، بھلا سمجھتا ہوں۔ آپ کی سمجھ ہے وہ کس جزا کے حقدار ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسی دعا نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ ہیں، ہم ہیں، انبیاء و مرسلین وہ ہیں، ہم ہیں، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ وہ خیر ہی خیر ہیں۔ ہمارے لیے ہم ایسی دعا نہیں کر سکتے، نہیں کہیں گے جزاک اللہ انی خیرا، آپ مجھے کہیں گے جزاک اللہ انی خیرا، اے حافظ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ میری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، ہم یہ کہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی بندہ یہ کہے گا جزا اللہ محمدن عنا ما هو اہلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا دے جس کے آپ اہل ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں اتعب 70 کاتبا الف صباح، یہ 1000 دن 70 ملائکہ اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک بار کوئی بول لے 70 ملائکہ، یہاں 70 سے مراد وہ 60 سے زیادہ 80 سے کم وہ مراد نہیں، بہت زیادہ ملائکہ، جیسا تکثیر کے لیے، یہ تحدید کے لیے نہیں، حد بتانے کے لیے، نمبر مراد نہیں یہاں۔ جیسا 70 بار میں نے اس سے کہا تو کیا مانا؟ زیادہ، بار بار۔ سرکار فرماتے ہیں اس ورد کے کرنے والے نے، اس وظیفے کے پڑھنے والے نے کیا کیا؟ تھکا دیا، تھکا دیتا ہے یہ 70 فرشتوں کو، یعنی بہت بڑی جماعت کو فرشتوں کی تھکا دیتا ہے، ملائکہ تھک جاتے ہیں، ملائکہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ظاہر بات ہے نا، بلا تشبیہ و تمثیل، رفیع الدین تھک گئے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ 15 منٹ کا کام کیے ہوں گے، وہ سمجھیں 4-5 گھنٹے کا کام کیے ہوں گے، 4-5 گھنٹے کی محنت ہوئی ہوگی، تھک گئے، کیونکہ رفیع الدین میں قوت زیادہ ہے، رفیع الدین سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو اور کہا جائے کہ بھائی وہ صاحب تھک گئے تو آپ سمجھیں گے بھائی 10-15 گھنٹے کی محنت کیے ہوں گے، تھک گئے۔ جس کی جیسی قوت ہے اس کے اعتبار سے اس کا تھکنا ہوتا ہے، کمزور 2 منٹ میں تھک جاتا ہے اور طاقتور گھنٹے لگ جاتے، تھکتا نہیں۔ اب ملائکہ بڑی قدرت والے، بڑی قوت والے، اور انہیں نیک اعمال لکھنے میں مزہ ملتا ہے، وہ تھک جاتے ہیں، تو معلوم ہوا بے حساب نیکیاں لکھتے جاتے ہیں ملائکہ کی ایک جماعت نیکیاں لکھتی رہتی ہیں، کتنے دن؟ 1000 دن۔ تو معلوم ہوا یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام ہے، یہ جو پروگرام بنایا گیا ہے، یہ سب بنایا گیا ہے، اس کی بنیاد رضائے مولا پر ہے، خدا اتنا راضی ہوا ہے۔ اور یہاں بندے نے کیا کیا ہے؟ مصطفیٰ کا نام لیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ذکر محمدی خدا کو اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے میرے اس بندے کا ثواب لکھتے رہو۔ میں نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے اس کے لیے یہ دعا کر رہا ہے۔ جزا اللہ عنا کا معنی کیا ہے؟ رفیع الدین، اللہ جزا دے،
میرے آقا کے حسن سلوک کی جزا میں دے ہی نہیں سکتا. دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے. اس نے اعتراف کیا بندے نے کہ محمد الرسول اللہ کا جو حسن سلوک ہے، محمد الرسول اللہ کا جو احسان ہے، محمد الرسول اللہ کا جو مجھ پر انعام ہے، کرم ہے، اس کا بدلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا عوض میں ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. اس کی جزا دے سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی دے سکتا ہے. اس میں یہ اقرار ہے، اور ساتھ یہ اقرار ہے کہ اللہ وہ جزا دے. کیا دعا کرتا ہے؟ میری دعا جتنی ہے ویسی جزا دے نہیں، حضور جس جزا کے حقدار ہیں وہ جزا دے. چھوٹا ہے بات بڑی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، مگر یہ بات بڑی ہے کیونکہ بڑے سے ہمیں ملی ہے. اب روایت میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے، اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں ہے. سرکار کے اخلاق، سرکار کا تواضع ہے، سرکار کی انکساری ہے. سرکار نے لفظ سیدنا نہیں بیان فرمایا. جزا اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. حضور نے تواضعاً یہ سیدنا کا لفظ بیان نہیں فرمایا. یہاں ایک تو تواضع ہے حضور کی، دوسرا خدا کی طرف سے امتحان ہے. میرا محبوب خود کو سیدنا کا لفظ نہیں بولے گا، تم کیا کرتے ہو؟ یہ آزمائش ہے، خدا کا فضل ہے. سنی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ لفظ نہیں رہے گا ہم بولیں گے، لفظ نہیں رہے گا ہم بولیں گے. کوئی ہے کہ سیدنا کا لفظ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، ہمیں سیدنا کا لفظ نظر نہیں آتا پھر ہم بولتے ہیں. وہ اس کی قسمت ہے، ہماری قسمت ہے. سیدنا حضور کو بولنے میں ہمارا شرف ہے، ہماری عزت ہے. جو آدم کے سردار ہیں ہم انہیں اپنا سردار کہتے ہیں. تو جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے وہاں لفظ سیدنا بڑھانا یہ مستحب ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جزا اللہ سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ سیدنا محمدن عنا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کا ورد کریں اور ثواب کثیر حاصل کریں کہ یہ ایک بار کوئی بولے تو 1000 دن تک ملائکہ اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہم ایک بار یہ ورد کر لیں گے، 1000 دن آنے سے پہلے موت ہو جائے تو ثواب لکھا جا رہا ہے اور ہماری موت ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ کون سا عذاب ہوگا؟ ثواب ہی میں ہمارا جنازہ نکل جائے گا، اور یہاں بھی ثواب وہاں بھی ثواب. جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس ورد کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.